السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سر میں بھی ٹھیک ٹھاک، اور تھینک یو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے کہا آنے کے لیے لائیو. آپ کا بہت شکریہ. ویلکم سر۔ سر آئی ہوپ کہ آج آڈینس کافی کچھ اچھی انفارمیشن لے کے جائے گی اور ان کے بھی کچھ آنسرس کلیئر ہو جائیں گے۔ جی انشاءاللہ امید ہے. سر ہم پراپر شو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا کریئر کیسے سٹارٹ کیا تھا، اور آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز بننے کا شوق تھا یا آپ اچانک بن گئے؟ نہیں، ایسا شوق تو کوئی نہیں تھا. ایسا مطلب آپ کہہ لیں کہ میں نے یعنی کہ شروع میں دیکھا کہ یہاں ہمارے پاکستان میں بہت یعنی کہ پسماندہ لوگ، پسماندہ طبقہ رہتا ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں. آپ ڈاکٹر بن بھی جائیں لیکن آپ جب تک وہ ایک راہ نہیں بنا دیتے، انجینئر بن بھی جائیں جب تک ایک پراپر وے نہیں بن جاتا تب تک آپ کچھ خدمت نہیں کر سکتے. اس کا بہترین راستہ یہ تھا کہ آپ کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو اپنا کے آگے چلیں، پولیٹیکل سوچ کو اپنا کے آگے چلیں. تو وہی میرا یعنی کہ شروع سے رہا کہ کسی پراپر ایک آئیڈیالوجی کو اپنا کے میں چلوں، تاکہ جو ہمارے پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارے بہت اچھا مائنڈ ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان کے اندر، ان کے لیے ایک راہ کریٹ کی جا سکے. پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ ٹیلنٹ کی بات اگر ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد سے پاکستان کی پہلی جو مائکروسافٹ کی جو ٹاپ کی جو لڑکی تھی عرفہ کریم رنداوا، انہوں نے پورے پاکستان میں پاکستان کا نام روشن کیا. پھر ہمارے یہاں آپ دیکھیں سپورٹس کے اندر جہانگیر خان جیسا اسکواش کے اندر پلیئر کوئی پیدا نہیں ہو سکا، جاوید میاں داد جیسا کرکٹر کوئی پیدا نہیں ہو سکا. پھر آپ دیکھیں ہاکی کے اندر ہمارے یہاں 3 دفعہ پاکستان مسلسل ہاکی کا چیمپئن رہا ہے. تو آپ دیکھیں ہر شعبے کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. بس ایک چیز کی ہمارے یہاں کمی ہے، وہ ہے کہ ٹیلنٹ پالش کرنے کا کوئی پراپر میکانزم موجود نہیں ہے. یہ ایک صرف ایشو ہے. لوگ آگے نہیں آ سکتے، ان کے لیے بہت زیادہ ایشو ہے۔ جی یہی وجہ ہے، صرف یہ جو ہمارے یہاں پہ جو پالش کرنے کا جو سسٹم نہیں موجود، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ٹیلنٹ ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اگر پالیٹکس کے اندر آپ دیکھ لیں یا کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں، کرکٹنگ اسپورٹس میں آپ دیکھ لیں، پالیٹکس میں آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو وہاں پہ ہے وہ ہے کہ اب جس کا اثر رسوخ ہے یا جس کے کوئی تعلقات وغیرہ ہے ہائی لیول تک، وہ آ سکتا ہے. میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی ایک آئیڈیالوجی کو اپنایا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی اسمبلی کے اندر مڈل کلاس طبقے کو بیٹھنا چاہیے. جب تک مڈل کلاس طبقہ نہیں بیٹھے گا تب تک وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ جو بندہ شروع سے رہا ہی ہائی لیول کے اندر ہے، جس نے ایلیٹ کلاس میں ہمیشہ سے رہا ہے، اس کو کیا پتا غریب کہاں ہے، غریب کی کیا مسائل ہے، اس کو کیا پتا. جو بندہ کبھی آج تک بازار سبزی لینے نہیں گیا، فروٹ لینے نہیں گیا، اس کو کیا پتا کہ کیا وہاں پہ کتنی مہنگائی ہے، کیا معاملات ہیں، کتنی دہاڑی لوگوں کو مل رہی ہے. یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کو ایلیٹ کلاس ٹھیک ہے، ایلیٹ کلاس اپنی جگہ پہ رہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے پاس اگر پیسہ ہے وہ رہے، لیکن اختیارات اور جو پاور ہے وہ مڈل کلاس کے پاس ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سر آپ اپنے کام میں اور پرسنل لائف میں کیسے بیلنس ٹائم رکھتے ہیں؟ میں کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں، پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں شروع سے حصہ لیا، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یوں سمجھ لیں آپ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس طبقے، میرا تعلق مڈل کلاس خاندان سے، اور مجھے اس پر فخر ہے. مڈل کلاس بندے کو پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ دشواریاں آتی ہیں ایک عام آدمی کی نسبت. وہ کچھ بھی کر لے اس کو وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ بات اس میں کوئی اس میں یعنی کہ دو رائے نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے بالکل. لیکن حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں آپ نے کشتی دریا میں ڈال دی جب، تو وہ کشتی کہیں نہ کہیں جا کے کنارے لگتی ضرور ہے.
اس میں دریاؤں کی موجوں کی وجہ سے تھوڑی سی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، کشتی کھولے ضرور کھاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کشتی نے کنارے کسی نہ کسی کنارے لگنا ضرور ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا سر۔ آپ کی نظر میں ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ دیکھیں ہیومن رائٹس ہمارا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان تو بعد میں بنا کہ ہیومن رائٹس تو آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایکسپلین کر دیے تھے، بتا دیے تھے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غلاموں کو اچھا سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہی انہیں پہناؤ۔ یہ سارے ہیومن رائٹس سے جس کو اقوام متحدہ نے، جب اقوام متحدہ 1945 میں بنی ہے تو اقوام متحدہ نے اسے اپنے چارٹر میں شامل کیا، اور انہوں نے یہ برملا کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات کو بھی اپنے اس چارٹر میں شامل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کی اگر آپ ایک لائن میں تعریف پوچھیں تو یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کی سوچ کے مطابق سوچنے کی، پہننے کی، کھانے کی، اٹھنے کی اور سپیچ کی، فریڈم آف سپیچ کی، کچھ بولنے کی اجازت ہے۔ اس میں کسی قسم کی یہ نہیں رکھنی چاہیے، اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ہیومن ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، ریس کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہیومن رائٹس ہیں کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی زبان سے، کسی بھی صوبے سے، کسی بھی کلاس سے، آپ کو یہ تمام حقوق حاصل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہوتے ہی جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حقوق تفویض کر دیے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ بس یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیومن رائٹس کا کچھ غلط مطلب لے جاتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس میں آپ کس میں بات کر رہے ہیں، کس کانٹیکس میں بات کر رہی ہیں؟ عورتوں کی بات کر رہی ہیں یا کوئی لوگوں کی جنرلی بات کر رہی ہیں؟ یہ آواز کٹ گئی آپ کی۔ جنرلی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے پاس، میں اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں ہے، پاکستان میں کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ حقوق ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی حقوق نہیں ہیں۔ تو یہ فرق ضرور ہے پاکستان میں اور دوسرے ملکوں کے اندر۔ آج آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز اگر ترقی انہوں نے کی ہے تو انہوں نے اس وجہ سے ترقی کی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کو ہر کلاس کے لوگوں کے لیے انہوں نے بنایا ہے کہ آپ اگر کسی بھی آپ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے یہ ہیومن انسانی حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جو آپ پیدا ہوتے ہی لے کے آئے ہیں، وہ حقوق پر ہم ڈاکہ نہیں ڈال سکتے یا وہ حقوق ہم غضب نہیں کر سکتے۔ وہ حقوق پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ لوگ کہیں گے کہ میں پاکستان کا غلط، اگر میں نے شروع میں اچھا امیج بتایا تو پاکستان کا برا امیج، اصل آپ کی پیٹریوٹک ایکٹیویٹی یا پیٹریوٹک ویو وہی ہے کہ آپ اپنے کسی سے آپ پیار کرتے ہیں، کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کی بری باتوں کو بھی بتائیں، ہائی لائٹ کریں کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا یا آپ کی یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے حقوق نہیں مل رہے، انسانی حقوق بہت زیادہ لوگوں کے، یعنی کہ ان کو انسانی حقوق یعنی کہ غصب کیے جا رہے ہیں، انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ مجھے یہ بات بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے، لیکن پاکستان میں حقوق نہیں مل رہے لوگوں کو، انسانی حقوق، فریڈم آف سپیچ کی ہمیں آزادی نہیں ہے۔ جی سر، میں نے بھی کافی نوٹ کیا کہ ویسے تو بڑا کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن وہ کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ نہیں، فریڈم سر آف سپیچ تو پاکستان میں فریڈم آف سپیچ تو صفر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کا تو آپ نہ ذکر کریں، وہ تو بالکل یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے بالکل بھی۔ سر، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے سوال ہے کہ ہم لوگ اپنے رائٹس کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ جب لائیو انٹرویو ہوا تھا اس میں بھی ایک بات کی تھی، اب پھر ایک بات کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کو بنیادی شعور، بنیادی تمیز، بنیادی آپ کو اچھے برے میں تمیز ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو تمیز نہیں ہوگی، جب تک آپ کو فرق نہیں کچھ پتا ہوگا، اچھے برے میں آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہیومن رائٹس کیا ہے۔
اور اس میں ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لٹریسی ریٹ کیا چل رہا ہے. پاکستان میں لٹریسی ریٹ دنیا کے بدترین ممالک میں سے ایک ہے. ہماری یہاں پہ 2.5 کروڑ بچے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر سکولوں سے باہر ہیں. اس ملک کے اندر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس ملک میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ چلنا کیسے ہے, اس وے پہ جانا کیسے ہے, ادھر کس طرح مڑنا ہے, ادھر کدھر بیٹھنا ہے, کدھر کس طرح کس سے کس طرح بات کرنی ہے. اس ملک سے آپ اگر توقع رکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن, تو میں سمجھتا ہوں یہ بے وقوفی ہے. سب سے پہلے تو بنیادی ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ 500 یونیورسٹیز کی ٹاپ لسٹ جاری کی گئی تھی, اس میں سے پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی شامل نہیں ہے. انڈیا کی 9 یونیورسٹیز شامل ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں پہ تعلیم کا کیا معیار ہے. جب تک آپ تعلیم کا معیار بلند نہیں کریں گے, آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کوئی کچھ ہیومن رائٹس کا لوگوں کو آپ بتا ہی نہیں سکتے, اس کو ڈیفینڈ تو دور کی بات ہے, آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ آج ہمارے پاکستان کے اندر 90% لوگ, میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں, 90% لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ کھانے پینے اور سونے کے علاوہ بھی کوئی اور زندگی ہے. ان کی زندگی کی بھاگ دوڑ صرف ایک ہے, کھانا پینا اور سو جانا, کھانا پینا اور سو جانا, بس یہ ہے, کمانا کمانا کھانا پینا اور سو. انہیں اس سے بات پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی اہمیت کیا ہے, زندگی کی میں کیا کام کرنے چاہیے, یہ کیوں آپ کو عطا کی گئی ہے, اس کے بنیادی مقصد کیا ہے, اس کے آپ اس میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. جس ملک میں اس قدر صرف اور صرف پیسے کی دوڑ ہو کہ میں نے کسی سے آگے بڑھنا ہے اور کسی سے آگے بڑھنا ہے, اور جس ملک میں آپ دیکھیں کہ خوشی کا یعنی کہ آپ نے ہیپینس اینڈ سیڈنس کا کنسیپٹ بھی نہ پتا ہو کہ ہیپینس کس چیز کو کہتے ہیں, سیڈنس کس چیز کو کہتے ہیں, اس ملک میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا توقع رکھ سکتے ہیں. یہ تو آپ نے بالکل پوچھا. سر ہم ہمیشہ ہیومن رائٹس کی کیوں بات کرتے ہیں, ہم ہیومن ریسپانسبلٹی کی بات کیوں نہیں کرتے. ہیومن جیسے ہم اگر انٹرویوز دیکھیں یا ٹاک شوز دیکھیں, ہم اس میں ہیومن رائٹس کی بات کیوں کرتے ہیں. ہمیں ہیومن ریسپانسبلٹیز کی طرف بھی تو جانا چاہیے, ہم اس کی بات کیوں نہیں کرتے. دیکھیں, جب آپ رائٹس کسی کو دیں گے تو ہی رسپانسبلٹی ہوگی. پہلی بات یہ ہے, جب رائٹس ہی نہیں ملیں گے تو رسپانسبلٹی کہاں دکھانی ہے. تو رائٹس ملیں گے تو رسپانسبلٹی, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر رائٹس ہی نہیں جب مل رہے تو رسپانسبلٹی کیا ہے. اور جن لوگوں کو رائٹس مل گئے یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ رسپانسبلٹی ان کو نہیں پتا, ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو اگر وہ کسی اچھی, اگر وہ پاکستان میں اگر وہ کسی اچھی پوسٹ پر ہیں, بزنس مین ہیں یا اپنا CSP آفیسرز ہیں یا فوج میں اچھے عہدوں پر ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اب رسپانسبلٹی ہماری, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر ایک منصب عطا کر دیا, ایک سیٹ دے دیا, ایک ہمیں اس پر اب ہمیں مل چکی ہے ایک جگہ, تو اس میں ان کو یہ نہیں پتا کہ اب اپنے آپ اس کو مینج کس طرح کرنا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہماری اکثریت جو سی میجورٹی جو سی ہے, ان کو ان کے پاس رائٹس ہی نہیں ہے, تو آپ ان سے رسپانسبلٹی کی توقع کیا کرتی ہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کو کوئی عہدہ مل گیا تو آپ اس کے ساتھ سنسیئر اور آپ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا کام کریں, پر ایسا دکھائی نہیں دیتا. سنسیئرٹی سے مجھے ایک بات یاد آئی, جب تک پاکستان میں آپ یہ دیکھ لیں, پاکستان کی بات نہیں ہے, معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں, جب تک معاشرے کے اندر ایمانداری کے ہم نے اس کو فروغ نہ دیا, اس کو ہم نے نہ پھیلایا, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ بات آپ لکھ لیں, کچھ بھی ہو جائے, یہ سب دودھ سے دھلے ہوئے لوگ بھی اگر آ گئے پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے, جب تک پاکستان میں لوکل سطح پر کامن مین کے اندر ہم نے اس چیز کو ہم نے پروموٹ نہ کیا کہ ایمانداری ہے, سنسیئرٹی بہت ضروری ہے, مخلصی بہت ضروری ہے, اونیسٹی بہت ضروری ہے, تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ بات آپ, میں یہ بتا, یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ سب میری اس بات سے اتفاق کریں گے. یہ تو میں بھی آپ سے اتفاق کرتی ہوں. سر معاشرے سے یاد آیا کہ معاشرے میں کچھ گروپ ایسے ہیں کہ ان کے کچھ اسپیشل ایک کچھ خاص ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی باقی اور رائٹس نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں, بنیادی جو اس کے بعد آپ کے حقوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جس طرح آپ سیڑھی چڑھتے ہیں, لیکن جو مین جو حقوق, بنیادی حقوق ہیں, وہ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ بنیادی حقوق یہی ہے کہ آپ کے پاس فریڈم آف سپیچ کی, آپ کے پاس
اپنی اس کے بعد پھر کئی حقوق آ جاتے ہیں. مثلاً آپ کو اگر پولیس میں گئے, پولیس تھانے میں گئے ہیں, تو آپ کو بغیر اس کے ایف آئی آر دیے آپ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ آپ کا حق ہے. آپ سگنل پہ گئے ہیں, جب تک آپ سگنل نہیں توڑیں گے تب تک آپ کو ٹریفک وارڈن چلان نہیں آپ کا کر سکتا, یہ ایک آپ کا حق ہے. آپ حق ہے. آپ نے ٹرین میں سفر کیا, آپ کے پاس ٹکٹ ہے, کوئی آپ کو چارج نہیں کر سکتا, یہ آپ کا حق ہے. یہ پھر بعد کے حقوق ہے, لیکن بنیادی حقوق ہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تو دنیاوی حقوق دنیا والوں نے یا حکومت نے یا ریاست نے آپ کو تفویض کی ہیں, لیکن جو حقوق آپ اوپر سے لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بندہ قتل نہیں کر سکتا, آپ کے ناحق قتل نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ ریاست بھی آپ کو ناحق قتل نہیں کر سکتی. بندہ تو دور کی بات ہے, گورنمنٹ یا حکومت یا وقت کا حکمران بھی آپ کو ناحق قتل نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے دیا ہے. اس حق میں آپ دیکھیں آج پاکستان میں بلوچ خاندان آپ دیکھ لیں, بلوچستان کے اندر 19,000 لوگ جو لاپتہ ہے یا گمشدہ ہے یا کچھ قتل کر دیے گئے ہیں, تو وہ کس کو زمرے میں ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان میں وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, اور بدترین وائلیشن ہو رہی ہے. یہ بنیادی حقوق ہے. یہ کہ ایک بیٹا ہے, اس نے اپنی ماں کی گردن کاٹ دی ہے اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ دفن کر دیا اپنے نکاح. دیکھیں اس طرح کی چیزیں بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم بے حیثیت مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی کہ انسان بنایا ہے. اس طرح کے واقعات گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا, کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک معروف صحافی ہے, اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے, اور وہ بہت بڑا ویومن امپاورمنٹ کے اوپر بولتا تھا اور حقوق کے اوپر بات کرتا تھا, اور وہ عورتوں کے حقوق پہ بات کرتا تھا, لیکن اس نے اپنی بیوی میں اسلام آباد کے اندر اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ گزشتہ دنوں بڑا وائرل ہوا تھا واقعہ, جو اپنی ماں پر اس نے تشدد کیا بیٹے نے, یہ ایک واقعہ ہوا ہے. پھر جو آپ نے واقعہ بتایا کراچی کے اندر واقعہ ہوا تھا کہ کراچی کے اندر وہ بھائی صاحب جون سے تھے, انہوں نے بہن اور بھائی دونوں نے اپنی ماں کی لاش کو فریج میں چھپا کے رکھا 8-9 سال تک. تو اس طرح کے واقعہ یہ ہوتے ہیں ڈپریشن کے اندر جو انسان کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ہر چوتھا بندہ یہاں پہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, اور یہاں پہ آپ ہیپاٹائٹس بیماریوں کی تعداد دیکھیں, یہاں پر آپ ہیپاٹائٹس, کینسر اور اس طرح کے موذی امراض کی تعداد دیکھیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس طرح کے جب اس ماحول میں, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, اس ماحول میں جہاں پر ایک گھٹن زدہ ماحول ہے, بہت زیادہ گھٹن زدہ ماحول ہے, جب تک ہم نے اس ماحول کو, اس کو ہم نے فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ نہ کیا, لوگوں کو یہ احساس نہ دلایا کہ ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں, اس طرح سے آپ لوگوں کو جب تک قائل نہیں کریں گے پاکستان میں بہتری کی توقع نہیں ہے. سر آپ ایک پولیٹیکل تھنکر بھی ہیں, تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا, مسٹیک کس سے اور کہاں پر ہو رہی؟ دیکھیں یہ معاملہ بہت لمبا ہے, یہ پھر اب آپ کا انٹرویو گزر جائے گا سارا. تھوڑا سا سم اپ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ اس طرح ہے کہ جب اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار سمجھتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہوں کہ اچھا آواز آ رہی, آواز نہیں آ رہی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ سمجھتا ہوں برطانیہ کو. برطانیہ جب گیا یہاں سے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ کر کے جاتے. آواز بہت کٹ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برطانیہ ذمہ دار ہے. برطانیہ جب یہاں سے گیا تو اسے چاہیے تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مسئلے کو حل کر کے جاتا. وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو اسے ملک آزاد کر دیے, بارڈر لائن کھینچ دی. اس کے بعد وہ ایسا بیج بو کے چلا گیا کہ آج تک 73 سال گزرنے کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ صرف اور صرف برصغیر پاک و ہند کو, یا یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشین جو ایک خطہ ہے, اس کو ترقی سے روکنا تھا کہ یہ ویسٹرن کنٹریز کے سامنے آ کے کہیں کھڑا نہ ہو جائے. تو یہ صرف اور صرف برطانیہ اس میں ذمہ دار ہے, اس میں پہلا ذمہ دار برطانیہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جب استصواب رائے کی وہاں پہ بات ہو چکی تھی تو اقوام متحدہ کو چاہیے تھا استصواب رائے کرواتا.
دو باتیں یہ ہو گئی. تیسری بات اب ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے یا ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس میں رول پلے ہم یہ کر سکتے تھے کہ پاکستان کبھی کشمیر کو حاصل نہیں کر سکتا, کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتا. ہاں البتہ ایک صورت تھی, پاکستان اکنامک طور پہ مضبوط ملک بن جاتا, پاکستان کی گروتھ ریٹ اوپر ہوتی, پاکستان کی لٹریسی ریٹ اوپر ہوتا, پاکستان معاشی طور پر ایک طاقت ہوتا, پھر ہم کشمیر کو حاصل کر سکتے تھے. کیونکہ اب جنگ اب جو اس ٹائم وار چل رہی ہے, وہ وار جو ہے وہ ہتھیاروں کی ویپنز وار نہیں ہے, اب وار ہے اکنامک وار, اب ہے معاشی وار. معاشی طور پر ملک آپس میں ایک دوسرے کو شکست دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں امریکہ اور چائنا کا کیا ایشو ہے. امریکہ آج سپر پاور ہے اور جلد مجھے نظر آ رہا ہے, آج سے 5 سال زیادہ میں بتا رہا ہوں, لیکن چائنا سپر پاور ہے, آپ کا اگلا سپر پاور جو چائنا ہے. تو اس ٹائم جو کوئی ویپن وار نہیں ہے. یہ بات آپ نہ کریں کہ پاکستان کے پاس بہت اسلحہ ہے یا پاکستان ایٹمی طاقت ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کی معاشی طور پہ پاکستان بہت کمزور ہے. جب تک پاکستان معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو جاتا, ہم کشمیر کو نہیں حاصل کر سکتے. کشمیر کا ایشو ہم کسی بھی فورم پہ پٹ اپ نہیں کر سکتے. یہ بات آپ دیکھ لیں. اقوام متحدہ نے خود کہا تھا نا, فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو صواب رائے کریں. تو میں اب اقوام متحدہ کیوں نہیں کروا رہا, کیوں بھارت کی وہ سن رہا ہے, سارے ملک کیوں بھارت کی سن رہے ہیں؟ کیونکہ بھارت معاشی طاقت بن چکا ہے, بھارت معاشی طاقت بن رہا ہے. اگر وہ مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ اگلے 20 سالوں میں بھارت G8 ملکوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اکنامک طور پہ وہ سٹرونگ ہوئے ہیں, اکنامک انہوں نے پاور بننے کی کوشش کی ہے, جبکہ پاکستان میں حالات سازگار ہو ہی نہیں رہے کہ پاکستان کسی اس سمت میں جا سکے. سر کیسے کشمیر ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل کر سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو کشمیر کا صرف اور صرف ہم اگر مقدمہ لڑ سکتے ہیں تو وہ ایک ہی صورت میں لڑ سکتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر سٹیبل ہو, پاکستان معاشی طور پر ایک اکنامک پاور بنے, اکنامک طور پر وہ مضبوط ہو, تب پاکستان کشمیر کا مسئلہ کسی موضوع. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے. اگر اقوام متحدہ چل رہا ہے تو اس کے اندر پاکستان کتنا دے رہا ہے, پاکستان کتنی سپورٹ اقوام متحدہ کو کرتا ہے. امریکہ 26% اقوام متحدہ کو فنڈ کرتا ہے, 26% اقوام متحدہ پیسے دیتا ہے. پوری مسلم ورلڈ 56 اسلامک کنٹریز صرف اور صرف 1% فنڈ دیتے ہیں. پھر آپ کیا توقع رکھتی ہیں کہ فلسطین کا اقوام متحدہ کیوں سنے ہماری بات, سلامتی کونسل ہماری بات کیوں سنے؟ جب انہیں پتا ہے کہ یار ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے تو وہ کیوں سنے بات؟ وہ فلسطین کا مسئلہ کیوں سنے, وہ یورپ کا, وہ برما کا مسئلہ کیوں سنے, وہ یمن کا مسئلہ کیوں سنے, ہماری بات وہ کیوں سنے, کشمیر کا مسئلہ وہ کیوں سنے؟ کیونکہ آج جو جنگ ہے وہ صرف پیسے کی ہے, وہ ہے ایک پاور کی جنگ, اکنامک پاور کی جنگ ہے, معاشی طاقت کی جنگ ہے. اقوام متحدہ کیوں ہماری بات سنے؟ ہم پوری مسلم ورلڈ, وہ 1% ہم نہیں دیں گے اقوام متحدہ بند تو نہیں ہو جائے گی, وہ امریکہ پے کر دے گا. 1% ہم صرف دینے کی اقوام متحدہ کو دیتے ہیں. تو اس سے ہم کیا, ہم نے اپنا ادارہ OIC بنایا, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری, وہ بالکل غیر فعال ہے, وہ فعال ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیے ابھی گزشتہ روز خبر آئی تھی کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. تو آپ کیا توقع رکھتی ہیں جہاں پر یہ کلچر ہو صرف اپنے مفادات کے لیے آپ ایک دوسرے کو تسلیم کریں یا ایک دوسرے کے آپ کریں؟ تو اس میں تو کوئی, آپ یہ سمجھیں کہ اگر مسلم ملک ہے, ہم بڑا ملت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ ہمارے ساتھ ہے, یہ فلاں, کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں ہے, ترکی ہمارے ساتھ کھل کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے کوئی ملک ہماری کھل کے سپورٹ. کشمیر کے ایشو پہ بھی جہاں پہ اس قدر وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی, وہاں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر, سرعام گولیاں کے برسائی جا رہی ہیں, لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, اس اتنے حساس ایشو پر بھی کوئی ملک ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا خیر سے. باقیوں کا پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے, باقی بتائیں گے کمنٹس کر کے, انہوں نے جب ڈسکشن کی ہے. ویسے ہمیشہ سے دکھائی دیتا ہے کہ جو کشمیر میں انڈین سپیریئر ہے, ایسا کیوں ہے؟ مطلب اس میں مطلب پاکستانی کا کوئی رول نہیں, بے شک آرمی ہو یا ویسے لوگ, ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ انڈین
ऐसा क्यों? देखें, इंडियन आर्मी इसमें कोई शक नहीं है, वहां पे जुल्म कर रही है, वहां पे लोगों को दबाया जा रहा है और वहां पे कर्फ्यू नाफज है। आज तकरीबन 5 अगस्त, पिछले साल 5 अगस्त को उन्होंने कर्फ्यू लगाया था और आज 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और वहां पे कर्फ्यू नाफज है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्रूटल जो इंडिया जो वहां पे कर रहा है, वो कर रहा है, अपना कार्रवाइयां कर रहा है वो। और मसला अब ये है कि हम इसमें कहाँ खड़े हैं, या कश्मीर का इतना ज्यादा इंडिया मुजालिम करके और दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही। हम दुनिया के पास जाते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनती। आप अंदाजा लगाएं, आप इमेजिन करें, सपोज करें इस बात को कि 1 साल होने को वह कर्फ्यू लगे और इंडिया, सारे मुल्क इंडिया को कह बैठे हैं या कह रहे हैं या कहते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए उसने कर्फ्यू नहीं हटाया। यानी कि उसको पता है कि मेरी बात सारी दुनिया सुनती है, पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुननी, और उसने अपना आराम से कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस इतने संगीन मसले के ऊपर भी, यानी कि ये कोई, हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि यार वहां पे से कर्फ्यू तो हटाओ पहले, फिर उसके बाद कश्मीर। लेकिन इंडिया कर्फ्यू भी नहीं हटा रहा, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, या वो उसको अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं इतना स्ट्रोंग हो चुका हूं कि दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो अब कर्फ्यू उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान को इस मौके पर क्या करना चाहिए। पाकिस्तान खाली बयानात दे रहा है या पाकिस्तान खाली तकरीर, इस वक्त सिर्फ ये एक तरीका है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पे मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, फिर हम किसी मौके पर जाके कश्मीर का मुकदमा लड़ सकते हैं, फिर हम इंडिया के बराबरी की सतह पे आके। और मुझे 100% आप इस बात को कर लें कि दुनिया हमारी उस वक्त बात जरूर सुनेगी, कुछ भी हो जाए। सर, आर्टिकल 370 एक था, वो क्या अभी भी है? उसकी कोई अहमियत है या वो खत्म हो चुका है? देखें, इंडिया ने कानूनी तरीके से कश्मीर को अपने साथ मिला लिया है, ये बात हमें समझनी चाहिए। 370 जो उसने खत्म किया है, उसके जरिए उसने कश्मीर को अपने साथ शामिल कर लिया कानूनी तौर पे। अब इसका आगे से रिएक्शन क्या आता है, रिएक्शन उन्होंने अभी तक देने नहीं दिया है, चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पे। अभी हम रिएक्शन देखेंगे क्या आता है कि इंडिया डाइजेस्ट कर सकता है ये बात। अगर तो वहां रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है कर्फ्यू लगाने को, तो मुमकिन है कि इंडिया इसको रिवर्ट कर देगा। जो उसने ये अमेंडमेंट जो 370 क्लॉज को खत्म किया है अपने आइन में से, वो खत्म कर देगा। मसला ये है कि कश्मीर के अंदर उसने एक इशू बस बन गया, एक अना का मसला बन गया। बकाया रियासतों के अंदर भी, उसकी कई रियासतें हैं जहां पर 370 एप्लीकेबल है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से ये खत्म किया है, क्योंकि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ एक वजह तनाज़ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। जब तक मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, पाकिस्तान और भारत इस मसले को खत्म करने के बाद जब तक मिलके बैठ के काम नहीं करते, साथ मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, भूख खत्म करने के ऊपर। यहाँ पे 10 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। भारत के अंदर ये तादाद 50 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो पाकिस्तान, जब तक भारत, दोनों मुल्क आपस में इस चीज को समझते नहीं है और मिलके बैठते नहीं है, ये तनाज़ा खत्म नहीं हो सकता। सर, वैसे आप आने वाले सालों में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? कुछ अच्छा देखिए, होगा? अभी फिल वक्त तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम बहुत पीछे हैं, अक़वाम आलम से बहुत हम पीछे हैं। आज जो दुनिया में मुल्क है वो हमसे 500 साल आगे हैं, 500 साल आगे हैं। कनाडा मुल्क आप देख, कनाडा तो मैं बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ। आप उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान को भी देख लें तो वो भी 20-20, 50-50 साल आपसे आगे हैं। तुर्की को देख लें, तुर्की आपसे आगे चला गया है। सऊदी अरब अपने स्ट्रॉन्ग हो चुका है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किसी तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वहाँ काफी पाबंदियां हटाई गई हैं लोगों से, औरतों से खसूसी तौर पे, वो अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पाकिस्तान में जब तक आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च ना किया, जो इंसान के ऊपर पैसा जो दूसरी कौमों ने खर्च किया है, जो जदीद जो रियासतें हैं, तहजीब याफ्ता सिविलाइज्ड नेशंस हैं, उन्होंने जो खर्च किया है पैसा, जब तक हम अपने लोगों पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। बदकिस्मती के साथ हमारा मुल्क है। हम चाहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी जो, मैं आपको पर्सनल अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया या अल्लाह ताला ने कोई अगर किसी भी जगह पे काम करने का मौका मिला, तो ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को G8 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करना है। ये मेरी ख्वाहिश है।
یعنی کہ ٹاپ 8 کی عالمی طاقتوں کی فہرست میں شامل کروانا، G8 ملکوں کی فہرست میں۔ سر آپ ایک سوشل ایکٹیویٹیز کرنا، تو آپ مطلب قوم کو یا عوام کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کیسے رول ادا کرے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانے میں، ہر بندہ کیسے اس کو لے کے چلے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم چیریٹی کے اندر بہت قوموں سے اوپر ہیں، چیریٹی دینے میں ہم بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن جو پراپر وے گورنمنٹ نے ایک رکھا ہے ٹیکس دینے کا، ہم ٹیکس ادا نہیں کرتے، ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم بجلی کے اندر گپلے کرتے ہیں، ہم گیس کے بل میں گپلے کرتے ہیں، ہم اس میں ٹیکس نہیں دیتے۔ آپ لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، وہ اچھی راہ میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، لیکن جو گورنمنٹ آپ سے مانگ رہی ہے ملک کو چلانے کے لیے، آپ وہ پیسہ نہیں دے رہے، تو گورنمنٹ کہاں سے ملک چلائے گی؟ گورنمنٹ کو مجبوری میں قرضے لینے پڑتے ہیں، گورنمنٹ کو پھر ادھر ادھر سے مانگنا پڑتا ہے، پیسے لینے پڑتے ہیں ملک چلانے کے لیے۔ جب تک آپ گورنمنٹ کو ٹیکس پے نہیں کریں گے، پہلا تو یہ ورک ہو گیا نا کہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس میں صرف سنسیئرٹی کو اپنائیں، اونیسٹی کو اپنائیں، ایمانداری سے کریں۔ اگر آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو آپ 8 گھنٹے 7 گھنٹے سو کے 1 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آپ گھر کو نہ چلے جائیں، آپ 8 کے 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں۔ میں نے کئی سرکاری افسران کو دیکھا ہے جو کہ 8 گھنٹے اگر ان کی ڈیوٹی ٹائم ہے، 8 بجے صبح مثال کے طور پر دفتر کھلتا ہے اور 4 بجے تک یا 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، تو وہ 8 سے لے کر 3 بجے تک صرف چائے پیتے ہیں اور پھر 3 سے 4 اپنا کام کر کے واپسی نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ خرابی ہے۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں، آپ ایمانداری کو، اونیسٹی کو اپنائیں۔ دوسرا یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، مطالعہ کریں۔ علم یہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں ڈگری لیں یا وہ کریں، علم کئی طریقے کا ہے۔ آپ نے اگر کسی بندے کو کسی بندے سے کچھ سیکھا ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے باہری جو ہمارے کوڑا کرکٹ اٹھوانے آتا ہے، میں نے اس سے بھی کئی باتیں سیکھی ہیں۔ تو آپ کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی عمر بچپن سے لے کر قبر تک چلتی ہے، وہ آپ کو سیکھتے رہنا چاہیے اور آگے پھیلانا چاہیے، آگے آپ کو بھیجنا چاہیے اس علم کو۔ اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی ہسٹری پڑھیں۔ سر آپ کا شو کے بارے میں کیا ریویو ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے یعنی کہ کویسچن کیے ہیں، بڑے اچھے آپ نے یعنی کہ تیار کیے ہوئے تھے کویسچن، اور مطلب ایک معیاری ایک نشست رہی ہے ہماری، اور اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ کوئی 2-4 باتیں بھی اگر اچھی ملیں، کوئی ایک بندہ بھی ہم موٹیویشن لے گا اگر، تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ سر آپ کا تھینک یو کہ آپ میرے شو پہ آئے، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ سوری آپ بزی بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آڈینس کو مطلب آج ایسے پرسنالٹی کے ساتھ انٹرویو کروانا چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے تاکہ سیکھ سکیں، کیونکہ آج جی کل سارے بہت لوگ اور ہر کوئی بس اپنے اوپر ہی دیکھ رہے کہ بس میں ہوں، تو بس اسی کو ہم ہٹا کے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ لوگوں کو کچھ بتا سکے، گائڈ کر سکے، تاکہ وہ اپنا مائنڈ کھول سکیں، تو ان کو ہی پتا چلے کہ ایکچوئل ان کو کرنا کیا ہے۔ جی بہت اچھی ایک نشست رہی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، تھینک یو سو مچ، تھینک یو جی، اوکے اوکے، اللہ حافظ۔